السلام علیکم، میں ہوں اشفاق الحسن۔ کیا آپ جانتے ہیں قیامت سے پہلے ایک ایسا فتنہ آئے گا جو آپ کے گھروں سے سکون چھین لے گا، اور دوسرا وہ جو آپ کی عیش و عشرت کو آپ کی تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ آج فتنوں کے سیلاب کے چھٹے مرحلے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس پیش گوئی کا ذکر کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ حلاس اور فتنہ سرا کی خبر دی تھی۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں سے دجال کے خروج کا راستہ ہموار ہوگا۔ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد میں ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، فتنہ حلاس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاگنے اور لوٹ مار کا فتنہ ہے۔ حلاس اس ٹاٹ یا کپڑے کو کہتے ہیں جو اونٹ کی کمر پر چپکا رہتا ہے، یعنی یہ فتنہ لوگوں کے گھروں سے ایسے چمٹ جائے گا کہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آج دیکھیں، خوف کا وہ عالم ہے کہ انسان اپنے گھر میں محفوظ نہیں۔ سیاسی عدم استحکام، لسانی جھگڑے اور ایک دوسرے کے مال پر قبضے کی ایسی آگ لگی ہے کہ ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہے۔ یہ فتنہ سکون اور امن کو نگل گیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فتنہ سرا یعنی کہ عیش و عشرت کا فتنہ آئے گا۔ یہ فتنہ دھوکے کی چمک دمک ہے۔ یہ وہ دور ہے جب مال کی ریل پیل ہوگی، لوگ آسائشوں میں ڈوب جائیں گے مگر ان کے دل اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ دھوکے کی خوشحالی، آج ہم قسطوں پر گاڑیاں اور بنگلے تو لے لیتے ہیں لیکن یہ عیش و عشرت ہمیں دین سے غافل کر دیتی ہے۔ منافقت کا عروج، سرا کے فتنے میں ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کا دھواں اہل بیت کے ایک شخص کے قدموں تلے اٹھے گا۔ لوگ ایک ایسے شخص پر اکٹھے ہو جائیں گے جو نااہل ہوگا، جیسے پسلی پر بیٹھا ہوا گوشت جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ یعنی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، اور معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ جدو بندہ رب نو بول کے صرف میرا گل میری گڈی تے آ جاوے تے پھر سمجھ لو کہ سرا دا فتنہ اودے بوئے تے کھڑا ہے۔ اسی مال دے ڈھیر تے بہ گئے ہاں پر ساڈے دل سڑ کے کولے ہو گئے نے۔ نہ بھائیاں وچ پیار رہا تے نہ ہی گوانڈیاں دا لحاظ رہا۔ میرے بھائیوں، فتنہ حلاس نے ہمیں امن سے محروم کیا اور فتنہ سرا نے ہمیں اخلاق سے۔ یہ دونوں فتنے مل کر ایک تیسرے بڑے فتنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں جسے فتنہ دحیمہ کہا جاتا ہے۔ وہ اندھا فتنہ جو کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اگلے مرحلے میں ہم دیکھیں گے فتنہ دحیمہ کیا ہے اور کیسے یہ امت کے ہر فرد کے منہ پر تھپڑ مارے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آج کل کی آسائشوں نے ہمیں دین سے دور کر دیا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اشفاق الحسن آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔